قرآن کی زبان کون سی ہے؟ یہ سب جانتے ہیں عربی زبان ہے، لیکن کون سی عربی؟ عربی کوئی ایک نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبان ہوتی ہے، پھر اس کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں۔ پنجابی زبان کے نہ معلوم کتنے ڈائلیکٹس ہیں، بنگلہ زبان کے نہ معلوم کتنے ڈائلیکٹس ہیں، پشتو کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں۔ عربی زبان کے اس وقت پورے عالم عرب کے اعتبار سے تو دیکھیے تو ہر ملک کا جو ہے اپنا لہجہ ہے اور ان کے اپنے انداز ہے۔ تو خود نزول قرآن کے وقت بھی پورے جزیرہ نمائے عرب میں کوئی ایک زبان نہیں تھی، زبان ایک تھی لیکن اس کے لہجے مختلف تھے، الفاظ مختلف تھے۔ تو یہ جان لیجئے کہ قرآن نازل ہوا ہے حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان میں۔ وہ اصل عربی زبان حجازی قوم سمجھتی تھی، شہری زبان نہیں، دیہاتی زبان۔ یعنی کہ شہروں میں دوسرے ملکوں کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، خاص طور پر مکہ مکرمہ جو ہے وہ تو چونکہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ ان کے قافلے جاتے تھے، آتے تھے، دوسرے تاجر بھی آتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ شہروں کے اندر تو پھر زبان جو ہے وہ مکسڈ ہو جاتی ہے، خالص نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کے جو شریف گھرانے تھے، اونچے گھرانے تھے، وہ اپنے بچوں کو صحرا میں بھیج دیتے تھے کہ ان کی پرورش وہاں ہو، وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھیں، ان کی زبان جو ہے پولیوٹڈ نہ ہو۔ تو بادیہ نشین حجاز کے، نجد کے نہیں، حجاز کے بادیہ نشین، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ آیتیں اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں سورہ زخرف کی، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس اپنے کلام قدیم کو عربی زبان کا جامہ پہنایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ سورہ یوسف کی آیات۔ ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر، قرآنًا عربيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورہ زمر میں قرآنًا عربيًّا غیر ذی عوج، یہ عربی مبین میں ہے، صاف ستھری دھلی ہوئی عربی زبان جس میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے۔ اور یہی پھر سورہ کہف میں جو ایک ترانہ حمد اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے اس انعام عظیم پر میرا شکر ادا کیا کرو، تو کن الفاظ میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو یہ عربی مبین جو ہے اگرچہ اصلاً ہے بادیہ نشین حجاز کے، البتہ یہ کہ عرب کے دوسرے قبائل کے بھی ان کی زبانوں کے بعض الفاظ اس میں آئے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ بعض معرب الفاظ بھی ہیں۔ ہندی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامہ پہن لیا، فارسی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامہ پہن، وہ بھی قرآن میں بعض ہیں، استثناءات ہیں یہ۔ جیسے سنگ گل، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، سنگ گل، وہ سجیل بن کر قرآن مجید میں آ گیا ہے۔ حجارۃ من سجیل، یہ جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورہ فیل میں ہے، سنگ گل کا سجیل بنا۔ اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، یہ استثناءات ہیں، قاعدہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ یہ حجاز کے بدوؤں، بادیہ نشینوں کی جو زبان تھی اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔